بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ابن سعد نے روز عاشوراء ہی بوقت عصر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا اور دوسرے شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ شمر اور قیس بن اشعث اور عمرو بن الحاج کی سرکردگی میں ابن زیاد ولی کوفہ کو روانہ کر دیے۔ عمرو ابن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشیں اور سید شہداء امام علی مقام کی لاشیں مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھیں، کربلا کی نزدیکی بستی غافیہ وغیرہ کے لوگوں نے اسے شناخت کیا، پھر ان کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح دیگر شہدائے کربلا پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ یہ واقعہ 12 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو عین اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے قریب ہی شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی دفن کیا گیا اور آپ کے خاندان کے دیگر شہداء اور اصحاب و احباب کی لاشیں مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس امام علی مقام کی بات ہے تو آپ کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرہائے مبارکہ کو یزید پلید کے پاس دمشق بھجوایا گیا تھا، جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن امام علی مقام کے سر اقدس کو یزید پلید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس امر کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر انور کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے سر انور کو پاس رکھا اور پھر اسے دمشق اکلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے جو ایک خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، جب اکلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالیشان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 484 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ پھر جب 548 ہجری میں عیسائیوں کا اکلان تسلط ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اسے اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصر زمرد میں رکھا گیا تھا، پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو آپ نے قاہرہ میں مدرسے عربیہ بنوائے اور مسجد عالی کے قریب ایک مدرسہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی، جہاں علامہ باحالی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ 568 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معین الدین شیخ الشیوخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر عسکری ابو القاسم نے مشہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند منارہ تعمیر کیا، لیکن 646 ہجری میں مشہد کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ مرمت کرائی گئی۔ پھر 726 ہجری میں یہاں ابن بطوطہ بھی آیا تو اس نے بھی اپنے سفر نامہ میں مشہد امام کا ذکر کیا۔ 737 ہجری میں خالد بن عیسیٰ لبادی آئے تو وہ بھی لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے، فانوس، نفیس ترین قندیل، نور فشاں لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی ہر زمانے میں ولیان مصر اس کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر 1115 ہجری میں امیر حسن ابان الجلگی نے اس کی توسیع اور چوبے آب نوسی کا خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کرایا۔ پھر اس تابوت پر سبز حوریہ چڑھایا گیا۔ 1204 ہجری میں اس کی اور توسیع کی گئی۔
پھر عباس پاشا نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت کیا اور اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا نے استنبول سے عمارتی سامان منگوا کر مشہد کو اور اعلیٰ قسم کی تزئین سے آراستہ کیا۔ یہ تعمیر و آرائش کا سلسلہ 1321 ہجری تک درجہ بدرجہ چلتا رہا۔ پھر شیخ سید محمود آئے تو آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جو شاید آخری شخص ہیں جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سر اقدس امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھا، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بھی اس کی زیارت کی۔ یہ آج سے قریباً 125 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت جب تابوت سر اقدس امام علی مقام علیہ السلام آخری مرتبہ کھولا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قریباً 1300 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ جب آخری مرتبہ لوگوں نے سر اقدس امام علی مقام کی زیارت کی، اس وقت بھی سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ یہ مشہد حسین علیہ السلام قاہرہ میں جامع ازہر کی عمارت کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جو آج بھی مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور اور جانا جاتا ہے۔ دن رات لوگوں کی ایک کثیر تعداد اور قاری و حفاظ کرام کی بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، معروف تاریخ دان حافظ ابن کثیر نے سر امام علی مقام کے متعلق 3 مختلف طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اول یہ ہے، سر امام علی مقام کو نائب مدینہ عمر بن سید کو بھجوا دیا گیا تھا، جو کہ اس نے جنت بقیع میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب دفن کر دیا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ نے دوسری روایت ابن ابی دنیا کے حوالے سے بیان کی کہ جس کے مطابق یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خزانے میں رکھوا دیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اقدس کو خزانہ سے نکال کر دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ ایک تیسری روایات امام ابن عکاثر نے یزید کی داہیہ کے حالات میں نقل کی ہے، یعنی جب سر اقدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا تھا: کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزارج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ پھر اس نے سر اقدس کو دمشق میں 3 دن تک نصب کیے رکھا اور پھر وہاں سے اٹھوا کر اسلحہ خانہ میں رکھ دیا، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اس نے سر اقدس کو وہاں سے نکلوا لیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا دیا۔ لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایت کی روایہ یعنی یزید کی داہیہ بنی امیہ کی حکومت کے بعد تک زندہ رہی اور 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی۔ حافظ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ فاطمیوں نے 400 ہجری کے قبل سے لے کر 660 ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیار مصر میں پہنچا اور اسے وہاں دفن کیا گیا، جہاں 500 ہجری کے بعد ایک مزار بنایا گیا تھا جو کہ آج تک اسی نام سے مصر میں مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کئی اہل علم الائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقصد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے، اور وہ اس میں جھوٹے اور خائن ہیں۔ دوستو، ان تینوں روایات اور ان میں پائے جانے والے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سر اقدس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد حسین قاہرہ مصر میں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام و انصرام حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے اور وہاں ہر وقت زائرین اور عقیدت مندگان کی ایک بڑی تعداد حاضری کے لیے موجود رہتی ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔